میرے نہایت قابل احترام علماء کرام اور دیگر ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قاضی صاحب کل ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ ملے اور اس نے اپنے پروگرام کے متعلق مجھے بتایا، تو ہم اس پروگرام کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ کام جو قاضی صاحب نے مجھے بتایا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے تھے، اس وقت اس نے ایک کمیٹی بنائی مکہ مکرمہ میں، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اور لوگوں کی خدمت کے لیے اور بیواؤں کی خدمت کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کام کرتے تھے۔ لیکن چونکہ ہم ایک بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا ملک پاکستان 27 رمضان جمعے کا دن تھا اور ہمارے ملک پاکستان کا جو ہے نا وہ بنیاد رکھی گئی، اور اس وقت یہ ہمارے ملک کا، ہمارے مسلمانوں کا ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مگر ہم ایک دھوکے میں پڑے ہوئے تھے اور ہم نے یہ ملک کا بنیاد ایک دھوکے کے ساتھ رکھا۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں، فدا محمد خان بول رہے تھے جی کہ عورتیں بازاروں میں آتی ہیں اور بازار میں آ کر ادھر 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 گھومتی ہیں اور یہ کرتی ہیں۔ ہمارے جب خبریں نشر ہوتی ہیں ٹی وی پہ، اس میں پہلا ایک پتہ نہیں قائد اعظم صاحب نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا کہ اس قوم کی وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک جس قوم کی عورتیں اس کے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہ ہو۔ یہ پہلا فرمان ہوتا ہے۔ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، اس حدیث کے بعد جو ہے یہ الفاظ بولتے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب اس کی عورتیں اس کے شانہ بشانہ نہ ہو، مردوں کے شانہ بشانہ۔ تو یہ تو ایک چیز ہمارے جو ہے عورتیں بھی دیکھتی ہیں اور یہ بھی دیکھتی ہیں۔ میں یہ چیز بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ قرآن کے 5 بڑے حقوق ہیں مسلمان پر، قرآن کے 5 بڑے حقوق ہیں مسلمان پر۔ پہلا حق ہے مسلمان پر قرآن کا ایمان بالقرآن، کہ قرآن پر ایمان لے آؤ۔ اگر ہم قرآن پہ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا جو بڑا حق ہے پھر وہ ہے تلاوت القرآن۔ پھر اس قرآن پر ایمان لانے کا، اگر ہم ایمان لیں اس کو طاقوں میں رکھے اور اس پر عمل نہ کرے، اس کو پڑھے نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس قرآن کا، کوئی فائدہ نہیں۔ پھر دوسرا جو حق ہے وہ ہے تلاوت القرآن۔ اور جب تلاوت القرآن شروع کیا تو پھر اس پہ بھی ہم جو ہے نا ہمیں معافی نہیں ہے۔ پھر ہے تدبر بالقرآن، قرآن پہ تدبر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا کہ اس میں کیا حکم ہے، ہمیں کیا کیا حکم ہمیں فرمایا ہے۔ صرف پڑھنے سے ثواب حاصل ہوگا، ثواب ہوتا ہے حاصل، لیکن ہم ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم قانون قرآن سے غلط ہیں اور ہم قانون قرآن سے واقف نہیں ہیں۔ اور جب دوسرا حکم ہم نے پڑھ لیا، یہ حق ادا کیا تلاوت القرآن، پھر ہے تدبر بالقرآن، اور پھر چوتھا جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے عمل بالقرآن، کہ جو چیز قرآن میں ہے اس کو سچا ثابت کریں کہ یہ جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے یہ سچی کتاب ہے اور یہ اس کے سارے الفاظ جو کچھ اس میں ہے یہ بالکل سچ ہے۔ اس پر پھر جو ہے نا ہم نے عمل کرنا ہے، اور جب عمل کیا پھر بھی ہم معاف نہیں ہیں۔ پھر ہے دعوت القرآن، پھر اس قرآن کی جو ہے نا دعوت دینا ہے پوری دنیا میں کہ یہ قرآن، لیکن نہ ہم نے تدبر کیا ہے اس پہ، نہ ہم اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہم نے اس پہ عمل کیا، ہمارا عمل کوئی عمل نہیں ہے۔ تو اس چیز سے ہم ناشنا ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، انا ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ دیکھیں کہ جہاں منکر ہو رہا ہے، ایک برائی ہوتا ہے، کون سا مسلمان ہے کہ اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑا؟ کون سا مسلمان ہے کہ اس نے اپنے زبان سے بولا؟ بلکہ ہم برائی کرنے والے کے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کی برائی کو برائی نہیں کہتے، بلکہ چھوڑو یار اپنے قبر میں سوئے گا، اپنے قبر میں نہیں سوئے گا، ہم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس چیز کو جو قاضی صاحب نے یہ مجمع تیار کیا ہے، قاضی صاحب کے ساتھ اس کے دست و بازو بننا ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو اس میں ہمیں دنیا میں بھی ہمیں ثواب ملے گا،
ہم عزت سے رہیں گے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات زیادہ ہوئی ہے اس کی معافی چاہتا ہوں۔